یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک خوف تھا، ایک اندیشہ، ایک خاموش جنگ کی شروعات۔ نئی آنے والی کیسی ہوگی؟ یہ سوال زہرا بیگم کے دل میں نہیں، سدرا بی بی کی سانسوں میں بسا ہوا تھا۔ وہ برسوں سے اس گھر کی دھڑکن رہی تھی۔ کس دن کیا پکے گا، کون کہاں جائے گا، کس بات پر خاموشی بہتر ہے اور کس موقع پر آواز اٹھانی ہے، سب کچھ اس کے اشارے پر چلتا تھا۔ اور آج اس گھر میں ایک نیا قدم پڑنے والا تھا۔ گاؤں نورپور میں فجر کے بعد کا وقت ہمیشہ ایک خاص خاموشی لاتا تھا۔ مسجد سے اذان کی بازگشت ابھی فضا میں معلق تھی۔ کچے گھروں کی دیواریں رات کی ٹھنڈک سمیٹے کھڑی تھیں۔ حاجی عبدالرشید وضو کے بعد صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ہاتھوں میں تسبیح تھی مگر دل میں بے چینی۔ یا اللہ، یہ گھر تو نے جوڑا ہے، اسے کسی کی انا سے ٹوٹنے نہ دینا۔ ان کے سامنے وہی گھر تھا جسے انہوں نے اپنی جوانی میں اینٹ اینٹ جوڑ کر کھڑا کیا تھا۔ سدرا بی بی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنی اوڑھنی ذرا اونچی کی، پھر ذرا نیچی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکی سی سیاہی صرف نیند کی کمی نہیں تھی، یہ خوف کی علامت تھی۔ 7 سال میں نے اس گھر کو سنبھالا ہے، کیا ایک نئی لڑکی آ کر سب مجھ سے چھین لے گی؟ اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی، بیٹی، گھر میں عورت کی اصل طاقت چابیاں ہوتی ہیں، جس کے پاس چابیاں ہوں گی وہی حکمران ہوتا ہے۔ سدرا بی بی نے لاشعوری طور پر اپنی کمر سے لٹکتی چابیوں کو تھاما۔ جب دلہن کی گاڑی گاؤں کی حد میں داخل ہوئی تو بچوں نے شور مچایا، عورتیں چھتوں پر آ گئیں، کسی نے دعا دی، کسی نے تنقید۔ گاڑی رکی، دروازہ کھلا، عائشہ سر جھکا ہوا، آنکھیں نم، ہاتھوں میں قرآن۔ زہرا بی بی نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ خوش رہو بیٹی، اللہ تمہیں اس گھر کی برکت بنائے۔ سدرا بی بی پیچھے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک کانٹا سا چبھ گیا۔ باورچی خانے میں چولہے کی آنچ ہلکی تھی مگر فضا میں تناؤ شدید۔ سدرا بی بی نے بغیر دیکھے کہا، عائشہ، یہ کوئی سیکھنے کی جگہ نہیں، یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ عائشہ نے دھیمی آواز میں کہا، جی بھابی جان، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی کروں گی۔ چائے بنی، پیالی آگے بڑھی۔ سدرا بی بی نے گھونٹ لیا، ایک لمحے کو رکی، پھر کہا، چینی کم ہے۔ یہ جملہ صرف چائے پر تنقید نہیں تھا، یہ اعلان تھا۔ رات کو جب سب سو گئے تو عائشہ چارپائی پر بیٹھی رہی۔ احمد نے آہستہ سے پوچھا، تھک گئی ہو؟ عائشہ مسکرائی، نہیں، بس نئے گھر کی ہوا سن رہی ہوں۔ مگر جب احمد سو گیا تو اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، مجھے مضبوط رکھنا۔ دن گزرتے گئے، سدرا بی بی کا رویہ نرم نہ ہوا۔ وہ چاہتی تھی عائشہ خود ہار مان لے۔ صبح سب سے پہلے اٹھنا، سب سے آخر میں سونا، مہمانوں کے سامنے خاموش کھڑا رہنا، اپنی بات دل میں دبانا۔ مگر عائشہ ہر دن خود کو مضبوط کرتی گئی۔ وہ ہر رات اپنی ماں کا خط پڑھتی، بیٹی خاموش رہنا مت، مگر تلخ کبھی نہ ہونا۔ ایک دوپہر زہرا بیگم صحن میں بیٹھی مونگ چھیل رہی تھیں۔ عائشہ پاس ہی چپ چاپ آٹا گوندھ رہی تھی۔ اچانک زہرا بیگم بولی، آواز میں برسوں کا بوجھ تھا، عائشہ، کبھی میں بھی تمہاری جگہ تھی۔ عائشہ نے چونک کر دیکھا، میری جٹھانی بھی بہت سخت تھی، ہر بات پر تانا، ہر کام میں نقص، میں رویا کرتی تھی، پھر ایک دن چپ ہو گئی۔ زہرا بیگم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے چپ کو عادت بنا لیا، مگر دل میں گرہ پڑ گئی۔ سدرا بھی اسی گرہ کی پیداوار ہے۔ عائشہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ گھر صرف اینٹوں سے نہیں بنا، زخموں سے بنا ہوا ہے۔ کنویں کے پاس عورتوں کی محفل لگی تھی۔ سدرا کا بس چلے تو نئی بہو کو سانس بھی گن کر دے۔ عائشہ شریف لگتی ہے، مگر شریف لوگ ہی سب سے زیادہ پس جاتے ہیں۔ یہ باتیں
ہوا کے ساتھ ساتھ عائشہ تک پہنچ جاتی۔ وہ سنتی مگر جواب نہ دیتی۔ جو بول کر ہارتے ہیں وہ پہلے ہار جاتے ہیں۔ احمد رات کو دیر تک جاگتا رہتا، کبھی چھت کو دیکھتا، کبھی عائشہ کے سوتے ہوئے چہرے کو۔ میں شوہر ہوں، مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، مگر بھائی بھی ہوں، بیٹا بھی ہوں، آخر کس رشتے کو توڑ دوں؟ یہ کشمکش اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ وہ دن عام دن نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت سدرا بی بی نے سب کو صحن میں جمع کر لیا۔ اس کی آواز بلند تھی مگر آنکھوں میں آنسو تیار کھڑے تھے۔ میں الگ ہونا چاہتی ہوں، مجھے اب اس گھر میں عزت نہیں ملتی۔ یہ جملہ آگ بن کر پھیل گیا۔ حاجی عبدالرشید کھڑے ہو گئے۔ یہ گھر بٹوارے کے لیے نہیں بنا تھا۔ سدرا بی بی رونے لگی۔ تو پھر میں کہاں جاؤں؟ میری ساری جوانی اسی گھر میں لگی ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے عائشہ آگے بڑھی۔ اس کی آواز ہلکی تھی مگر لرزی نہیں۔ اگر میرے آنے سے یہ گھر ٹوٹ رہا ہے تو قصور میرا ہے۔ سب چونک گئے۔ مجھے وقت دیجیے، میں بوجھ نہیں بنوں گی، میں کام کروں گی، کما کر دکھاؤں گی، بس یہ گھر سلامت رہنے دیں۔ یہ جملے کسی کمزور لڑکی کے نہیں تھے، یہ کسی مضبوط انسان کے تھے۔ عائشہ نے اگلے دن ہی اپنا فیصلہ عملی بنا دیا۔ وہ فجر کے بعد کام شروع کرتی، لڑکیوں کو بلا کر سلائی سکھاتی، کپڑوں پر کڑھائی کرواتی، حساب خود لکھتی۔ اس نے مسجد کے امام صاحب سے کہا، مولوی صاحب، لڑکیوں کو بتائیے کہ عزت سے کمانا بھی عبادت ہے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کا رویہ بدلنے لگا۔ ایک رات تیز بارش ہو رہی تھی۔ سدرا بی بی کی بیٹی شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ شوہر شہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں خوف پھیل گیا۔ سدرا بی بی نے لرزتے ہاتھوں سے عائشہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ بھابی جان، بچہ مجھے دے دیں۔ یہ جملہ سدرا بی بی کے دل پر لگا۔ عائشہ نے ساری رات جاگ کر بچی کی تیمارداری کی۔ بارش، بخار، دعائیں، سب ایک ساتھ چل رہے تھے۔ صبح جب بخار اتر گیا تو سدرا بی بی کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے تمہیں نادان سمجھا، مگر اصل نادانی میری تھی۔ عائشہ نے بس اتنا کہا، بھابی جان، رشتے جیتنے کے لیے ہوتے ہیں، ہارنے کے لیے نہیں۔ اس صبح نورپور کی فضا کچھ مختلف تھی۔ بارش کے بعد مٹی کی خوشبو ہوا میں تہلیل تھی۔ سدرا بی بی فجر کے بعد کافی دیر صحن میں بیٹھی رہی۔ چابیاں آج بھی ان کی کمر سے لٹک رہی تھی، مگر پہلی بار وہ انہیں بوجھ لگ رہی تھیں۔ وہ بار بار رات کا منظر یاد کرتی تھی۔ بچی کی جلتی پیشانی، عائشہ کی خاموش پھرتی، اور وہ جملہ، بھابی جان، بچی مجھے دے دیں۔ کوئی تانا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، صرف خدمت۔ کمرے میں آ کر سدرا بی بی نے دروازہ بند کر لیا۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو ایک سخت عورت نہیں بلکہ تھکی ہوئی بیوی اور خوف زدہ ماں نظر آئی۔ میں کس سے لڑ رہی تھی؟ ایک نئی بیاہی لڑکی سے، یا اپنے اس خوف سے کہ کہیں میری اہمیت ختم نہ ہو جائے؟ ناشتے کے وقت عائشہ حسب معمول خاموشی سے کام میں لگی تھی۔ سدرا بی بی نے اچانک کہا، عائشہ، چائے میں چینی ذرا کم رکھنا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ یہ جملہ حکم نہیں تھا، درخواست تھی۔ عائشہ نے چونک کر دیکھا، پھر مسکرا دی۔ یہ ایک معمولی بات تھی، مگر اسی معمولی بات نے برسوں کی دیوار میں پہلی دراڑ ڈال دی تھی۔ وہی گاؤں جو کبھی عائشہ کے صبر پر ہنستا تھا، اب اس کے ذکر پر خاموش ہو جاتا تھا۔ کنویں پر عورتیں کہتی، یہ لڑکی خاموش ہے مگر کمزور نہیں۔ یہ جملے سدرا بی بی کے کانوں تک پہنچے تو ان کا سر جھک گیا۔ ایک رات احمد نے عائشہ سے کہا، مجھے لگتا ہے میں تمہیں بچا نہیں پا رہا۔ عائشہ نے نرمی سے جواب دیا، کچھ لڑائیاں خاموشی سے لڑی جاتی ہیں اور کچھ جیتی بھی جاتی ہیں۔ اس رات احمد پہلی بار سکون سے سویا۔ ایک دن سدرا بی بی خود سلائی کے کمرے میں آئیں۔ لڑکیاں چونک گئیں۔ انہوں نے کہا، آج سے حساب کتاب میں بھی سیکھوں گی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اقتدار چھوڑنے کا اعلان تھا۔ عائشہ نے کچھ نہ کہا، مگر دل ہی دل میں سجدہ شکر ادا کیا۔
زہرا بیگم نے ایک رات عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ بیٹی، تو نے وہ کر دکھایا جو میں نہ کر سکی، تو نے گھر بچا لیا۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ امی جان، گھر بچانے والے اکیلے نہیں ہوتے، دعائیں ساتھ ہوں تو بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ چند ماہ بعد حاجی عبدالرشید کی طبیعت خراب ہوئی۔ اس بار سدرا بی بی سب سے آگے تھیں، عائشہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر۔ گاؤں نے دیکھا کہ اب یہ گھر بکھرنے والا نہیں۔ ایک دن سدرا بی بی نے گاؤں کی عورتوں کے سامنے کہا، میں نے اس لڑکی کو نئی بیاہی سمجھا، مگر اصل میں یہ مجھ سے زیادہ سمجھدار نکلی۔ یہ صرف بہو نہیں، میری بہن ہے۔ یہ کہنا اس کے لیے سب سے بڑا اعتراف تھا۔ بہویں ہمیشہ مسئلہ نہیں ہوتی، اکثر وہ آئینہ ہوتی ہیں جو ہمیں ہماری اصل صورت دکھا دیتی ہیں۔ عائشہ نے اس گھر کو اپنے صبر سے بدلا اور سدرا بی بی نے اسے دل سے قبول کر کے خود کو بدلا، کیونکہ گھر طاقت سے نہیں، محبت سے چلتے ہیں۔ اگر اس کہانی میں عائشہ کا صبر، سدرا بی بی کی بدلتی سوچ اور ایک بکھرتے گھر کا جڑ جانا آپ کے دل کو ذرا سا بھی چھو گیا ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ کہانی صرف سنانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ محسوس کرنے کے لیے تھی۔ ایسی ہی کہانیاں جو رشتوں کو جوڑتی ہیں، دلوں کو نرم کرتی ہیں اور ہمیں خود سے ملاتی ہیں۔ اگر آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے خیالات کامنٹس میں ضرور لکھنا، ہماری حوصلہ افزائی بنے گا۔ اور اگر آپ نہیں چاہتے کہ ایسی کہانیاں خاموش ہو جائیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ شاید کسی ایک دل میں یہ کہانی کسی ایک گھر کو بچانے کا سبب بن جائے۔